پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کافی یہ آیا، ایک جرنلسٹ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بابے کو نا اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا گلی میں، بابا بیٹھا رو رہا ہے، پریشان بیٹھا ہے، اور وہ گالیاں دے رہا ہے، مالک مکان تو کرایہ نہیں دیتا، 6 مہینے ہو گئے، یہ وہ فلاں ڈھنگانا۔ اس نے اس کی پکچرز لے لی، اس نے جا کے ایڈیٹر کو کہا کہ ایک فیچر چھاپنا ہے یار، بزرگوں کو ایسے نکال دیا جاتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنا، وہ تو 90-95 سال کا بزرگ ہے، وہ کہاں سے لائے گا پیسے، تو کوئی اسٹیٹ کو کچھ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کہ وہ دھکے نہ کھائیں۔ وہ ایڈیٹر نے تصویریں دیکھی تو اس نے کہا کہ یار مجھے ویریفائی کرنے دو، میرا خیال ہے کہ تم یہ فیچر نہیں، تم آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز لے کے آئے ہو۔ تو اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلو میں ویریفائی کروں۔ وہ گیا تو اس نے پہچان لیا، وہ گلزاری لال نندا صاحب تھے، 2 دفعہ انڈیا کے پرائم منسٹر رہے ہیں، ہوم منسٹر رہے ہیں، پلاننگ کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں، اور ہماری دھرتی کے تھے، سیالکوٹ سے 1947 میں انہوں نے ہجرت کی، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ایچیسن کالج لاہور سے پڑھے۔ تو ان کے بارے میں آیا کہ جب یہ ہوم منسٹر تھے تو ان کے بیٹے نے پیپر لیا، دفتر میں آیا اور اس کے اوپر کوئی تصویر ڈرا کی، تو اس پہ بھی یہ ناراض ہوئے سٹاف سے، اور انہوں نے مارکیٹ سے وہ کاغذ کی شیٹ منگوا کے وہاں جمع کروا دی۔ تو یہ قومیں جو ہے، آخر ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے نا، تو قومیں کیسے بنتی ہیں یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ اندازہ ہونا چاہیے جو ہے۔ اور اس میں ان کے آپ بزنس مین دیکھ لیں، بزنس مین بھی اسی طرح، آپ ٹاٹا گروپ دیکھ لیں، گوڈریج گروپ دیکھ لیں، ان کا چیریٹی کا لیول دیکھیں آپ جو، اور ان کی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن دیکھیں جو، کس طرح وہ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ جب ہم امیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو امیسمنٹ مین ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو اپنا خوف ہوتا ہے بھوک ننگ ہو جائے گا، ایک ہوتا ہے بچوں کے لیے جوڑنا، وی امیس فار آور آف سپرنگس۔ آپ میں سے میجارٹی نے الحمدللہ جس طرح ہم نے نیڈز ڈسکس کی ہیں، ساری نیڈز پوری کر لیں، تو کیا وہ شعر ہے نا، کیا ان کا خدا ہے ہمارا نہیں؟ میں اس کو الٹا رہا ہوں، کیا ہمارا خدا ہے ان کا نہیں؟ ان کا بھی تو وہی خدا ہے۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر دیں، ان کو سکلز اچھی دے دیں، ان کو زمانہ سکھا دیں، انسانوں کو پڑھنا سکھا دیں، بزنس کی جو سکلز ہیں وہ سکھا دیں۔ تو پروکریشن، انسان اصل میں بیسکلی پروکریشن جب کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، تو انسان اپنی زندگی لمبی کر رہا۔ اولاد کی جو پیدائش ہے نا، یہ موت کی شکست ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کی شکل میں پھر زندہ رہتے ہیں۔ تو جس طرح آپ اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے لیے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی بچے پیدا کرنا ایک بڑا ہی سیکرڈ ایکٹ ہے، نوبل ایکٹ ہے۔ سوسائٹی میں انسانی سویلائزیشن ادروائز آگے جا ہی نہیں سکتی تھی اگر ایک نسل سے جینز اگلی نسل میں ٹرانسفر نہ ہوتے، اگلی نسل نہ آتی۔ تو لیکن ان کو جوڑنا، ان کو اپنے ساتھ اکٹھے کرنا، یہ بھی انٹیگریٹی کا اتنا ہی اہم حصہ ہے۔ ان کو سکلز امپارٹ کرنا، ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانا، یہ بھی اتنا ہی بڑا اہم ہے۔ جب ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم ان کے لیے صرف اکٹھا کرتے ہیں، ان کی تربیت کرنے کی بجائے، ان کو ٹائم دینے کی بجائے، وقت دینے کی بجائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چند مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ اوئیڈیپس، گریک ہسٹری میں اوئیڈیپس دیوتا ہے ان کا، گریکس کا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ زیوس نے اپنے باپ کرونس کو قتل کر دیا، یہ بھی دیوتا ہے۔ اب الیگزینڈر دا گریٹ، بہت بڑا نام ہے نا، اس نے اپنے باپ فلپ کو قتل کر دیا اور بھرے دربار میں قتل کر دیا، اور ابھی سے خیر 16 سال کا تھا یا 14 سال کا تھا، اتنی اس کو جلدی تھی بادشاہ بننے کی۔ باقی کو دور کیوں جائیں، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ شاہ جہان کو گرفتار کر دیا، 10 سال وہ قید میں رہے شاہ جہان، اور قید میں ہی فوت ہوئے۔
ہمارے ارد گرد کی مثالیں 2013 کی مثال ہے راولپنڈی کی، بریگیڈیئر سکندر ملک، ان کی وائف اور 2 بیٹیاں ان کے بیٹے نے قتل کر دیں گلستان کالونی میں۔ تو اب اس سے اندازہ کیا ہوا کہ کیا چیز زیادہ ضروری ہے؟ تربیت زیادہ ضروری ہے، ان کو ٹائم دینا زیادہ ضروری ہے، ان کے ساتھ بانڈ کرنا۔ جب باپ سارا دن کماتا رہا ہے، بچہ اس کے گلے ہی نہیں لگ سکا، اسے مل ہی نہیں سکا، اس کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکا، اس کے ساتھ گپے ہی نہیں لگا سکا، تو ان کا بانڈ ہی نہیں ڈیولپ ہوا، آپس میں کنیکشن ہی نہیں اسٹیبلش ہوا، اور لیک آف کنیکشن کی وجہ سے اس میں وہ محبت ہی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کنیکشن اتنا ضروری ہے، آپ کے پاس یہ پین جو ہے، آپ کی جیب میں جو لمبا عرصہ پین رہے نا، اس سے بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے، آپ کو اس کو پھینکنے کو دل نہیں چاہتا۔ پیٹ، پرندہ یا کیٹ یا ڈاگ، اس کے ساتھ آپ کو کتنی محبت ہو جاتی ہے جب ایک لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ ٹائم دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو پھر آپ کا اپنا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کا ڈی این اے ہے، آپ کا پارٹ ہے، لیکن پرووائڈیڈ کہ آپ اس کو ٹائم دیں، آپ اس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کریں، اور پھر آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ بھائی فیئر طریقے سے پیسہ جو کمانا ہے وہ کمانا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ، چونکہ میری وائف جو ہے کنسلٹنٹ ہے، تو میڈیکل کمیونٹی کو ڈھیر ساری کو وہ سمجھتی ہے، اور لاہور میں بھی نیشنل ہاسپٹل میں وہ کنسلٹنٹ رہی، تو وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میڈیکل کمیونٹی کے بدنام ترین آدمی تھے، جنہوں نے ہر مریض کو مس گائیڈ کر کے، ڈرا کے، کبھی کہنا ہے ہیپاٹائٹس ہو گیا، کبھی کہنا ہے کینسر ہونے والا ہے، اور اس کی غلط ٹریٹمنٹ کر کے پیسہ اکٹھا کرنا۔ یہ ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب کا معذرت کے ساتھ نام نہیں لینا چاہیے، لے بیٹھا ہوں، ان کی شہرت تھی، واللہ عالم بالصواب۔ جب ان کو پتہ ہے کہ آپ نے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ سوشلی اپرووڈ فیئر طریقے سے پیسہ لینا ہے، اس کو یہ سکھایا ہے کہ بھئی پیسہ لینا ہے چاہے جس طرح آتا ہو، تو اس نے بھی وہی کیا کہ پیسہ مجھے چاہیے۔ مجھے اس نے کیا گاڑی مانگی تھی نا باپ سے، جو ہے اپنی گرل فرینڈ کے لیے، وہ بڑی سی، وہ کیا کون سی گاڑی مانگی تھی، یہ رپورٹ ہوا ہے نا اخبار میں، جو ہے 13 کروڑ کی کوئی گاڑی تھی، لیکسس، یہ لے دو، وہ نہیں لے کے دے رہا تھا۔ جب اس کو پتہ ہے گاڑی چاہیے، وسائل لینے ہیں چاہے جیسے بھی لینے ہیں، اس نے کہا اس کو قتل کر کے بھی مل سکتے ہیں تو لے لو، کیونکہ باپ نے انڈائریکٹلی، زبان سے نہیں، اپنے طریقہ کار سے، اپنی ورکنگ سے اس کو سکھایا ہی یہی تھا کہ وسائل لینے ہیں، پیسہ لینا چاہے جیسے آتا ہو، اس کے لیے کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ تھا۔ اب انٹیگریٹی جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کو آپ ایک کانٹریکٹ میں ہے نا، ایک لائسنسی ہیں، سول سرونٹ بھی ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں جب آتے ہیں سروس میں، تو کانٹریکٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بیاف پہ ایک سائن ہوا ہوتا ہے کوئی افسر کا، ایک وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کلیئرنگ ایجنٹ کو جب لائسنس ملتا ہے، ایک سائڈ پہ اسٹیٹ کے نام پہ کوئی بندہ سائن کرتا ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے سائن ہوتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے۔ تو اس کانٹریکٹ کو پھر پورا کرنا چاہیے۔ آپ اور ہمارا کوئی ملازم ہو، میں اسے کہوں کہ مجھے کسٹم ہاؤس جانا ہے، وہ کہا نہیں میں تو ایئرپورٹ جانا چاہتا ہوں، تو میں اسے کتنا برداشت کروں گا؟ بھئی وہ میرے ساتھ کانٹریکٹ پہ ہے نا، تنخواہ لوں گا اور وہ جہاں میں چاہوں گا وہاں لے جائے گا، انٹل انلیس میں کسی غلط جگہ پہ نہ لے جاؤں اس کو۔ تو یہ کانٹریکٹ ہے اور اس کو فلفل کرنا ہے، یہ پرامس ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاسراء کی آیت 34 ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایٹیچیوڈ از اے پارٹ آف انٹیگریٹی۔ اب یہ ایک بڑا اہم پارٹ ہے۔ ہم صرف انٹیگریٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو پہلا اس کا میں نے ڈیفینیشن کی تھی نا کہ پیسہ یا فائنانس یا ریسورسز کے حوالے سے انٹیگریٹی نہیں ہوتی ہے، نہیں، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ انٹلیکچوئل انٹیگریٹی میں آپ کا ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریسپیکٹ دیں لوگوں کو، اور یہ آپ کے اوپر بھی بہت ضروری ہے اور ہمارے سول سرونٹس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ ریسپیکٹ پوری دی جائے، اگلے کو انسان کی عزت کی جائے، اس کو پانی، چائے،
یا جو آپ آفر کر سکتے ہیں وہ تو دیں، اور نہیں تو ایک سیٹ تو آفر کی جا سکتی ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس کو اگر اس کا کام جو ہے ہو سکتا ہے بتائیں، اس کو گائیڈ کریں، نہیں ہو سکتا تو ریزنز ایکسپلین کر دیں. زیادہ تر جو ہے ہماری ایگو جو ہے وہ ہمیں روک دیتی ہے ان چیزوں سے. ایگو ہماری جو ہے نا، آپ دیکھیں گے خاص طور پر جو سینئر آپ میں سے ہیں وہ یاد ہوگا ان کو، ایک سٹیج تھی کہ آپ اپنا نالج کسی کو نہیں دیتے تھے کہ یار یہ سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے، علم جو ہے نا یہ امانت ہوتی ہے، خدا نے دیا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آیا ہوتا، کسی نے آپ کو دیا ہے، کسی سے آپ نے سیکھا، اسی طرح آگے ٹرانسفر اور ٹرانسمٹ کرنا چاہیے. لیکن اب ان لوگوں کو، وہ جو سینئر ہیں ان کو کچھ عرصے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار، علم جو ہے، رہنمائی جو ہے، گائیڈنس جو ہے وہ ٹھیک دینی چاہیے، کوئی پوچھے تو اس کو ضرور دینی چاہیے. تو انسان اس طرح چینج ہوتا رہتا ہے. تو جو ینگر جنریشنز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ایگو جو ہے وہ ہماری اینیمی ہے، اور اس کے ایگو کے جو اثرات ہیں ان کو خاص طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. یہ اکثر ہمارے سے جو انٹیگریٹی کے اگینسٹ کام ہے وہ ہماری انا کروا رہی ہوتی ہے، کہیں دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش کہ یہ کلیئرنس تو میں نے لینی ہی لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ کر رہا ہے نہیں، یہ میں نے لینی ہی لینی ہے. چاہے پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کے لیے پھر اس کو غلط آفر بھی دے سکتا ہے کہ میں تمہارا اتنی ڈیوٹی نہیں اس میں کروا دوں گا، میں تمہارا جو ہے وہ اتنے میں نہیں اتنے میں کروا دوں گا. اور تو اور میں حیران رہ جاتا ہوں، بعض اوقات کلیئرنگ ایجنٹ دوست آتے ہیں نا سارے، ظاہر ہے ایک عمر گزر گئی اسی چھت تلے جو ہے اکٹھے کام کرتے کرتے جو ہے، تو جو وہ کلیئرنگ فیس بتاتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے، اتنی تھوڑی فیس جو ہے. وہ صرف آپس میں کمپٹیشن کر کے دوسرے سے کام سنیچ کرنے کے چکر میں، یہ بھی ڈس انٹیگریٹی ہے. یہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا حد سے زیادہ پیسے لینا غلط ہے، اتنا یہ بھی غلط ہے کہ دوسرے کا کام یا لینے کے لیے یا خراب کرنے کے لیے آپ اتنے تھرو اوے پرائس آپ دیتے ہیں کہ یار دوسرے کا رزق مارا جاتا ہے، یہ دوسرے کی کلیئرنس جو ہے یا دوسرے سے چیزیں چلی جائیں. ولیم جیمس بہت بڑے فلاسفر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دا گریٹسٹ ڈسکوری آف مائی جنریشن از دیٹ اے ہیومن بینگ کین آلٹر ہز لائف بائی آلٹرنگ ہز ایٹیچیوڈ. کہ انسان، وہ کہتے ہیں 20ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت کیا ہے، حالانکہ اس میں جہاز بھی دریافت ہوا، اس میں نیوکلیر انرجی بھی دریافت ہوئی، اس میں موبائل بھی دریافت ہوا، ٹیلی فون بھی آیا، ریڈیو بھی آیا، کیا کچھ نہیں آیا 20ویں صدی. وہ کہتے ہیں نہیں، سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ انسان اپنی قسمت تبدیل کر سکتا ہے. کیا کر کے؟ صرف اور صرف اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر کے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کئی کام آپ کے کسی مخصوص ایٹیچیوڈ کے ساتھ نہیں ہو رہے تھے، آپ نے ایٹیچیوڈ اپنا پازیٹیو کیا اور وہ بڑی آسانی سے ہو گیا کام. اچھا، اب انٹیگریٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جو ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر تھرڈ ورلڈ میں بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ٹاکسک انٹیگریٹی. کئی لوگوں میں نا ایک عجیب سی ایک باکس میں وہ پھنسے ہوتے ہیں. وہ باکس کیا ہے؟ وہ باکس ہے نیڈ ٹو بی سین ایز. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ ان کے اندر ایک ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ یوں سمجھیں، لوگ سمجھیں فلاں بڑا اکڑ خان ہے، فلاں تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، یا لوگ میرے بارے میں سمجھیں کہ یہ مطلب کوئی یہ مختلف باکسز ہم نے بنائے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے ایگو ہوتی ہے، اور وہ ایگو ہم سے کچھ اس طرح کے کام کرواتی ہے کہ جو ہمارے لیے پرابلمیٹک ہو جاتے ہیں. باکس آف نیڈ ٹو پروو، یہ بھی اسی طرح ہے کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے. کئی ایسے آپ اپنی کمیونٹی میں دوست یار دیکھتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی شہرت یہ ہے کہ بھئی ہر بال باؤنڈری تو باہر سٹتا ہے، ہر بال پہ چھکا لگاتا ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرتا یار، وہ کسی کام سے نہیں ڈرتا. وہ ایک باکس انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب کہیں کوئی بہت ڈرنے والا کام بھی آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اس باکس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی، کہ وہ تو کسی کام سے نہیں ڈرتا، تو اس لیے میں نے نہیں ڈرنا. پھر ایک مجھے کلیئرنگ ایجنٹ ملا، بڑا انٹرسٹنگ وہ دوست، مطلب ہے
وہ کہیں بیٹھے تھے، جس طرح آج ہم ایک پبلک سیٹنگ میں اکٹھے ہوں، تو وہ کہہ رہا تھا، بڑے فخر سے بتا رہا تھا میرے اوپر کوئی 12 FIR ہیں بڑے فخر سے، لٹرلی جس طرح تمغہ امتیاز بتاتے ہیں نا کوئی بندہ جو ہے، یا ہلال جرت بتاتا ہے یا کوالیفیکیشن بتاتا ہے. آپ میں سے کئی دوست بتاتے ہوں گے فخر سے، یار میں نے MBA IBA کراچی سے MBA کیا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، تو یہ نیڈ ٹو پروو کے باکسز ہوتے ہیں جن میں بندہ پھنس جاتا ہے. یہ ٹاکسک انٹیگریٹی ہے. یہ صرف یہ ہے کہ آپ میز کی اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں نا، کسٹم آفیسر یا سول سرونٹ میز کی اس سائڈ پہ بیٹھے، ان کے بھی اپنے باکسز ہوتے ہیں. کئی ایک کے باکسز یہ ہوتے ہیں کہ ان کی شہرت یہ ہوتی ہے یہ کسی کا کام نہیں کرتا، بس اسی شہرت کو وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی کا کام نہیں کرتا. کسی کا یہ باکس ہوتا ہے یہ کسی کی نہیں سنتا، بس وہ اسی شہرت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ کسی کی نہیں سنتا. چاہے بیچارہ اگلا مر جائے، اس کا جتنا بھی میرٹ ہو، لا، کانسٹیٹیوشن، ٹیرف، ایکسپلینٹری نوٹ، جو مرضی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بس اس نے یہ باکس بنایا ہوا ہے، یہ کسی کی نہیں سنتا، بس وہ کسی کی نہیں سنتا. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کے باکسز ہم نے بنائے ہوتے ہیں. کئی مطلب میز کی اس سائڈ کے میں باکسز کی بات کر لوں تو ہمارے کئی دوستوں کے باکسز ہوتے ہیں کہ مثلا ایک باکس ٹپیکل باکس ہے، کچھ کلیننگ ایجنٹس کہ جی ان کی 2-4 غلطیاں ہو گئیں، سارے ہیومن، ٹو ایئر از ہیومن، انسان کا جو ہے نا مطلب یہ لفظ یہ کس سے نکلا ہے؟ نسیان سے نکلا ہے. بھولنے والا، غلطی کرنے والا، سارے انسان غلطیاں کرتے ہیں. بس اس کی 2-4 غلطیاں ہوئیں تو اب اس کے بارے میں ایک باکس بنا دیا کہ یار اس کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا، اور بیچارے کا جتنا بھی میرٹ پہ کام ہو اس کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر کہ غلط ہے یہ صحیح ہے ججمنٹ پاس کر دینے، یہ غلط ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ باکسز ہیں، یہ ٹاکسک انٹیگریٹی ہے. ٹھیک ہے، انٹیگریٹی صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں لینے، غلط پیسے نہیں لینے. ٹھیک ہے، انفیئر پیسے نہیں لینے، انفیئر ٹریٹمنٹ نہیں کرنی، بلکہ انٹیگریٹی یہ بھی ہے کہ اس کا جو ڈیو ہے وہ اس کو دینا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے باکسز جو ایگو نے بنائے ہوتے ہیں ان میں نہیں بندے نے پھنسنا جو ہے. پھر ٹاکسک انٹیگریٹی میں ییلنگ ہے، چیخ پکار ہے، لڑنا بھڑنا ہے. ہیومن ہے، ہم سارے غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگر یہ احساس ہو کہ یار یہ غلط ہم کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلے اگر 10 سے وہ لڑا ہے تو پھر وہ 2 سے لڑے گا، 3 سے لڑے گا. مطلب یہ اویئرنیس اور دل میں یہ خیال کہ ہاں یار یہ غلط ہے، یہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے، یہ ایکسیپٹنس بھی آپ کے ایٹیچیوڈ کو بہت امپروو کر دیتی ہے. تو ٹاکسک انٹیگریٹی کے اس سے خبردار رہنا چاہیے. یہ بعض اوقات کانشیس ہوتی ہے، بعض اوقات انکانشیس ہوتی ہے. انٹلیکچوئل انٹیگریٹی از آف پیراماؤنٹ امپورٹینس مچ مور دین فائنینشیل انٹیگریٹی. ٹھیک ہے، اپنے کلائنٹ کو صحیح گائیڈ کرنا یہ فائنینشیل انٹیگریٹی سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے. جو اس کا ڈیو بنتا ہے اس کو گائیڈ کرنا کہ یہ آپ کا اس SRO کے تحت آپ کا یہ ڈیوٹی ٹیکسز ریڈیوس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کلاسیفیکیشن آپ کی صحیح کلاسیفیکیشن ہے. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو بتانا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کا صحیح یہ ہے. چونکہ میں نے بتایا کہ آپ کے پاس اب آٹومیٹڈ سسٹم میں اور خاص طور پر اتنا گرین ہونے کے بعد آپ کا رول بہت ہی باوقار اور بہت ہی شاندار ہو گیا. آپ صرف ٹریڈ کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں بلکہ آپ اسیسمنٹ آفیسر بھی ہیں. آپ اسیس کر رہے ہیں ڈیوٹی ٹیکسز، اور اسیسمنٹ بھی کسی کسٹم افسر کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ کر رہے ہیں. یعنی باقی پورا کسٹم جو ہے 50% اسیسمنٹ کر رہا ہے اور آپ لوگ 50% کر رہے ہیں. امپورٹ میں، ایکسپورٹ میں 90% آپ لوگ کر رہے ہیں. پھر ایگزامینیشن کے اینگل سے دیکھیں تو آپ 75% ایگزامینیشن کر رہے ہیں، چونکہ یلو کا ایگزامینیشن نہیں ہوتا تو 25% سے ریڈ کا ہوتا ہے. تو ایگزامینیشن آپ 75% آپ کے ہاتھ میں ہے اور 25% کسٹم کے ہاتھ میں ہے، کسٹم آفیسرز کے ہاتھ میں. کسٹم تو آپ بھی پارٹ آف کسٹمز ہیں. کسٹم ایکٹ ہے. کسٹم واٹ از کسٹم؟ دیٹ از کسٹمز ایکٹ. اگر کوئی ایک سپاہی سے لے کر ممبر کسٹمز تک ہے، ہیڈ آف کسٹمز ہے، تو اس کو کسٹم ایکٹ نے پاورز دی ہوئی ہیں. ان پاورز کے مطابق وہ ایکٹ کر رہا ہے. ان میں سے اسی ایکٹ نے آپ لوگوں کو پاورز دی ہوئی ہیں. تو خیر، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کے جو اور پارٹس ہیں، پروفیشنلزم ہے، آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کتنی کمانڈ ہے، اور
کئی دفعہ انٹرسٹنگ چیز ہوتی تھی کہ وہ ہمارے پاس کوئی آپ لوگوں کا لڑکا آتا ہے نا تو وہ صرف جی ڈی لے کے آتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جی اس میں مسئلہ کیا ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے بھائی نہیں پتہ، سر خود ہی دیکھیں. اب آفیسر جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں ویلیوشن رولنگ چیک کر رہا ہے، ویلیو کا مسئلہ ہے، ساروں کا چیک کر رہا ہے، کلاسیفیکیشن کا چیک کر رہا ہے کہ مسئلہ کس میں ہے. بڑی دیر بعد اس کو جا کے سمجھ آتی ہے کہ اس کا مسئلہ ہی ہے. یہ لیک آف پروفیشنلزم ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ باہر جو لائن میں دوسرے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہوتے ہیں. ٹائم اگر زیادہ لگ رہا ہے تو وہ ان کا جو ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے، وہ آپ کے ساتھیوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ اتنے شاندار بھی میں نے دیکھے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے کہ یار وہ آتے ہیں، اتنا پروفیشنلزم ہے، پورا انہوں نے وہ فولڈر بنایا ہوتا ہے، ہائی لائٹ کی ہوتے ہیں، اس کے اوپر فلیگ کیا ہوتا ہے کہ جی یہ میں نے یہ ایس آر او اپلائی کیا ہے، اس ایس آر او میں یہ ایس آر او کا یہ پارٹ ہے، ریلیونٹ پورشن ہائی لائٹ انڈر لائن ہوا ہے، فلیگ ہوا ہے. پھر اس کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن ہے، آگے کلیریفیکیشن پہ لے جاتا ہے کہ یہ کلیریفیکیشن ہے. اور ایسے اتنے کمپلیکس میٹر جو میں نے ہیئرنگ میں رکھا ہوا تھا کہ یار یہ کل آئیں 2 گھنٹے لگیں گے، وہ کہتا ہے سر صرف میری بات سن لیں تو پھر دیکھ لیں. اتنی تیاری کر کے ہوا تھا کہ وہ جس کے لیے میں 2 گھنٹے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ کوئی 5 سے 10 منٹ میں اس نے پورا میٹر ایکسپلین کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. یہ پروفیشنلزم ہے. کلائنٹ کے ساتھ پروفیشنلزم اسی طرح ہے کہ اس کو آپ صحیح گائیڈ کریں. نالج بیس مسلسل امپروو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ایکٹ ہے کسٹم ایکٹ یہ ہر سال رینیو ہوتا ہے. بجٹ میں ہر سال اس میں چینجز آتی ہیں، سیلز ٹیکس میں چینجز آتی ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس میں چینج آتی ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں چینج آتی ہے. تو یہ اپڈیٹ رکھنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے، اس کی کلیریفیکیشنز کے ساتھ اپڈیٹ رکھنا بڑی ضروری ہے. انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کا پھر ایک اور پارٹ ہے، ہم شیئر نہیں کرتے. کوئی 20-22 جون کو کوئی چھوٹا سا ہمارا ایک فیملی میٹر تھا، تو والد صاحب نے چھوٹے بھائی کو کوئی گفٹ کرنا تھا، تو اس کے اوپر جس بھی انکم ٹیکس والے سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں یہ تو اس کے اوپر وہ سیکشن جو 236K ہے غالباً جو اس کا وہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا. خیر میں نے اپنے ایک بیچ میٹ کو کال کی، میں نے کہا یار یہ تو ود ان فیملی گفٹ ہے، مجھے لاجک نہیں بنتی کہ اس کے اوپر جو ہے ٹیکس لگے. وہ کہتا ہے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. انہوں نے 2014 کی ایک کلیریفیکیشن بھیجی اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور کو نہ دینا، آپ کا ذاتی کام نہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی نہ دیتا، کیونکہ ہمارا ریونیو متاثر ہوتا ہے. تو اس طرح کی کلیریفیکیشن یہ چیزیں چھپا کے رکھنا، گائیڈ نہ کرنا جو ہے یہ انفیئر ہے، لیک آف پروفیشنلزم ہے، اور یہ مطلب ہے انٹلیکچوئل ڈس انٹیگریٹی. اچھا ڈیلینگ ٹیکٹکس، اگلے کا مال پھنسا ہوا ہے پورٹ پہ پڑا ہے اور بس کبھی یہ بانا کبھی وہ بانا کبھی یہ بانا. ایسے لوگ ہیں نا جو کرتے ہیں جی، نہیں یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے. اور اس کا دیکھیں آپ کے ملک کے ساتھ آپ کیا زیادتی کرتے ہیں کہ جو پورٹس ہیں اور شپنگ لائنز ہیں، آپ کے ملک کو $1 کی ضرورت ہے اور وہ ڈالر میں چارج کر کے ساری باہر کی کمپنیز ہیں اور وہ باہر لے جاتے ہیں. آپ کے یعنی اس باڈی جو ہے اس میں سے خون نکالتی ہیں اور باہر بھیج دیتی ہیں. آپ کے ایکشن کا مطلب 22 کروڑ عوام افیکٹ ہو رہی ہے. وہ بندہ تو ہو ہی رہا ہے جس کا کارگو ہے. اب سپیڈ اینڈ مینیمائزنگ ڈویل ٹائم آٹو ریڈیوسز ایونیوز آف کرپشن. جتنا کام کو تیز کر دیا جائے، جلدی کر دیا جائے، اس میں کرپشن کے چانسز خود بخود کم ہو جاتے ہیں. آپ کئی دفعہ جو اچھے کلیئرنگ ایجنٹ ہیں میں نے دیکھا ہے جن کا کام بہت زیادہ ہے، وہ تو بڑے فیئر چل رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے ان کا سٹاف جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آتے کر رہا ہوتا ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دیکھنے کو، کام بزنس اتنا پھیلا ہوا ہے، وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس وہ کر رہے ہیں. تو ان کو واچ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور انسان سمجھتا ہے کہ چھوٹی چیزوں کو کوئی نوٹ نہیں کرتا. چھوٹی چیزوں کو اب جو ہم نے ایگزامپلس دی ہیں چند بزرگوں کی، ہم نے ایتھنک یا بلڈ لائن کے اپنے جو بزرگ ہیں ان کی بھی دی ہیں اور ریلیجیس لائن کے جو بزرگ ہیں ان کی بھی دی ہیں، دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ کتنا خیال رکھتے تھے. تو جو ہیومن برین ہے نا، ہیومن برین ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے کہ یہ آؤٹ لائرز کو سکین کرتا ہے. نارمل جو چیزیں ہیں نا، نارمل چیزیں ان کو یہ سکین نہیں کرتا.
جو آؤٹ لائرز ہیں. کہیں کوئی بہت بڑا کام ہو رہا ہو یا کہیں کوئی بہت چھوٹا یا کام ہو رہا ہو تو آپ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ اتنا چیپ ہے, اس نے اتنا یہ چھوٹا سا گھٹیا کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سپوز اگر کوئی جو ہے چھوٹی موٹی جس طرح ہوتا ہے ٹرین کا ٹکٹ نہ لے یا بس کا ٹکٹ نہ لے یا اس طرح کی آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں جو ہے سوسائٹی میں چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو ہیں, تو اس کو ہیومن برین زیادہ کیپچر کرتا ہے. ڈیزائن اس طرح ہے نا. تو یا کوئی بہت بڑا کام ہو, دونوں آؤٹ لائرز ہوتے ہیں, دونوں جو ہے روٹین یا نارملسی سے باہر جو ہوتے ہیں ان کو کیپچر کرتا ہے. تو اس لیے چھوٹی چیزوں کا اتنا ہی دھیان رکھیں, اتنا ہی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اب ایکشنز, ٹیک سٹیپس, ایکشن لیں. ایکشن کیا ہے؟ انٹیگریٹی کا ایک میجر پارٹ جو ہے نا وہ ہے انٹینجیبل تھنگس, وہ چیزیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا, جو ٹچ نہیں ہو سکتی, جو ہاتھ میں پکڑنے میں نہیں آ سکتی. یہ لیپ ٹاپ ہے نا, یہ ٹینجیبل ہے, اس کا ویٹ بھی ہے, اس کا ٹچ کی ایک فیلنگ بھی ہے, لیکن کئی انٹینجیبل تھنگز ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, لو یا ریسپیکٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جسٹ ایک سمپل سی ایگزامپل کے لیے, یہ کوئی آفینس نہیں, کہ آپ میں سے ابھی کسی اپنے دوست کو میں کہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں, یہ مثلا ملک صاحب بیٹھے ہیں, میں ملک صاحب کو کہوں ملک صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں, تو ان کی کیا فیلنگ ہوگی؟ میں نے کوئی چیز ان کو دی تو نہیں, میرے ان الفاظ کو ٹچ تو نہیں کیا جا سکتا, ان کی فیلنگ کیا ہوگی؟ لیکن اگر جب کوئی انسان دوسرے کو گالی دیتا ہے تو تب بھی وہ اس کو کوئی سالڈ چیز تو نہیں مار دیتا, انٹینجیبل تھنگ ہے, تو اس بندے کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ انٹینجیبل تھنگز ہیں اور ان کی بڑی ویلیو ہے, تو ان کے بارے میں اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے. تو ایکشن جو انٹیگریٹی کے لیے لینے والے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ ایکشن ہے اپنے سبلنگز کے ساتھ محبت سے پیش آنا, بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ. یہ انسان کی کمپلیشن پروسیس کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک یہ کرونا میں ایک ریسرچ ہوئی, اس کا ٹچ ہنگر, لوگ بہت کریزی ہو گئے, ڈپریشن کرونا میں بہت بڑھ گیا, انگزائٹی کے پرابلم بہت بڑھ گئے. اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی انہوں نے کہا کہ مین ریزن یہ ہے کہ انسان کو ٹچ ہنگر ہوتا ہے, اور یہ بھی جس طرح روٹی کی ضرورت ہے نا ہنگر کے لیے, اسی طرح ٹچ کی ضرورت ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو یا بیٹوں کو لاسٹ ٹائم تسلی کے ساتھ گلے ملے ہوں؟ تسلی کے ساتھ جی, وہ نہیں کہ جسٹ ایسے ہی کندھے کے ساتھ کندھا ہی لگا دو. اب یہ چھوٹی سی چیز ہے اور آپ کی باڈیز میں یہ بھوک ہے پوری. ابھی آج یہ ایک پریکٹس کر لیں, اپنے اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کو جا کے تسلی کے ساتھ گلے مل کے دیکھیں, یا اپنے بھائی بہن کو گلے مل کے دیکھیں. اگر وہ نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو گلے مل کے دیکھیں تسلی کے ساتھ. تو پھر اپنی فیلنگز نوٹ کیجئے گا کہ آپ کو شاید بڑے سے بڑی کمائی کر کے بھی وہ احساس نہ ہوا ہو اکمپلشمنٹ کا جو یہ چھوٹا سا کام آپ کو کر کے دے گا. گو فار ایکسپیرینسز. ٹورزم ہے, گھومنا پھرنا, خوبصورت جگہوں پہ جانا, آرٹ میں, تھیٹر میں, پاکستان آرٹس کونسل ہے اس میں ڈرامے لگتے ہیں, وہ دیکھیں, وہ انجوائے کریں. کیونکہ جب ہم باقی انجوائمنٹس کے دروازے بند کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس انجوائمنٹ صرف ایک رہ جاتی ہے یا دو رہ جاتی. وہ کیا؟ پیسہ. اس سے ہمیں ایک فرحت ہوتی ہے اور ہم اسی کے ہی عادی ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ باقی کوئی اور انجوائمنٹ موجود ہیں لیکن ہم نے ان کے زندگی میں آنے کے, جس طرح اس حال میں آنے کے کئی راستے ہیں, یہ بھی راستہ ہے, پیچھے بھی راستہ ہے, وہ راستہ ہے, ہم نے سارے بند کیوں ہیں, وہ ایک کھلا ہوا. تو اب جو بھی آئے گا اس سے آئے گا, اس سے نہیں آئے گا تو ہمیں اندر کوئی نہیں آ سکے گا. تو جب پیسہ نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس طرح خوش نہیں ہو رہے ہوتے, اس طرح انجوائے نہیں کر رہے ہوتے, اس طرح مزہ نہیں آ رہا ہوتا زندگی میں, ہمیں زندگی ڈل لگتی ہے, خالی لگتی ہے. تو بکس, کتابیں, موویز اچھی دیکھنا, جو بھی آپ کی پسند کی موویز ہیں ان کی لسٹ بنائیں, ان کو دیکھیں. اور
کیونکہ ڈھیر سارا جو کرپشن کا پارٹ ہے نا، یہ ہم اپنی جو ذہنی حالت ہے نا اس سے نکلنے کے لیے، جس طرح ڈرگ نہیں لوگ لیتے یا شراب لیتے ہیں یا کئی لوگ سیکس ایڈکٹ ہوتے ہیں، وہ بیسکلی ایڈکشن کیا ہے؟ ایڈکشن کے پیچھے ایک پین ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو، پین کو نمب کرنے کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو منی جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب یہ ڈرگ بن جاتی ہے، نمب کر دیتی ہے، ہماری فیلنگز کو نمب کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، تو جب آپ باقی زندگی کے چھوٹی چھوٹی انجوائمنٹ، چھوٹے چھوٹے پلیئرز کو لینا شروع کر دیں گے، کبھی کھلے آسمان کے اوپر تاروں کو بندہ دیکھے، کبھی ہوا کی، جو صبح کراچی میں تو ماشاءاللہ بڑی ہوا ہے، پنجاب میں تو ہوا بالکل نہیں چلتی، جو اس کی اپنے جسم پہ فیلز دیکھیں، جو اس کو انجوائے کریں، جو تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو زندگی میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جس سے وہ کہتا ہے نا شاعر، اور بھی غم ہے زمانے میں غم محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔